ڈال دیا جائے۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف کئی سال جیل میں رہے۔ قید خانے میں حضرت یوسف کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے جنہیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ خواب کی بالکل سچی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بعد میں ان میں سے ایک قیدی آزاد ہو کر بادشاہ مصر کا ملازم ہو گیا۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 کمزور اور بیمار گائیں 7 صحت مند اور موٹی گائیں کھا گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے تعبیر بتانے والوں سے تعبیر پوچھی، لیکن اسے کسی کی بات سن کر اطمینان نہیں ہوا۔ اسی دوران حضرت یوسف کے قید خانے کے ساتھی کو حضرت یوسف یاد آ گئے اور وہ بادشاہ سے اجازت لے کر اسی وقت قید خانے پہنچا۔ وہاں اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف کو سنایا اور تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ مصر کی سرزمین پر 7 سال تک خوب بارشیں ہوں گی اور فصلیں اچھی رہیں گی، لیکن اگلے 7 سال خشک سالی اور قحط کا سامنا ہوگا۔ اس لیے پہلے 7 سال تک فصلوں سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ خشک سالی کے دوران انہیں استعمال کیا جائے۔ جب اس نے بادشاہ کو یہ تعبیر سنائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ یوسف کو فوراً یہاں لایا جائے۔ جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے گئے تو آپ نے بادشاہ کے آدمیوں کو واپس بھیج دیا اور بادشاہ کو کہلوا دیا کہ بہتر ہے پہلے آپ زلیخا اور درباری عورتوں سے پوچھیں کہ مجھے جیل میں کیوں ڈلوایا گیا ہے تاکہ میری بے گناہی ثابت ہو سکے۔ جب یہ پیغام بادشاہ کو ملا تو اس نے زلیخا اور دوسری درباری عورتوں کو بلا کر ان سے یوسف کو جیل میں ڈلوانے کی وجہ پوچھی تو زلیخا نے صاف صاف کہہ دیا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ اپنی بے گناہی ثابت ہو جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جن کی عمر 30 سال ہو چکی تھی قید خانے سے آزاد ہو گئے۔ جب وہ بادشاہ کے محل میں پہنچے تو بادشاہ ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور جب اس نے حضرت یوسف سے بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ایماندار، ذہین اور ہوشیار انسان ہیں۔ اس لیے بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر بنا دیا اور کہا کہ کوئی ایسا انتظام کرو کہ قحط سالی کے دور میں لوگ مشکلات کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ آپ خزانے کے امور میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی یہ رائے قبول کر لی اور آپ نے کام شروع کر دیا۔ 7 سالہ خوشحالی کے دور میں حضرت یوسف نے حکم دیا زیادہ سے زیادہ گندم کی کاشت کی جائے اور فصل کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے گودام بنائے جائیں۔ اس طرح سے حضرت یوسف نے اپنی تدبیر سے قحط سالی کے دور کے لیے بڑی مقدار میں گندم جمع کر لی۔ جب خوشحالی کا دور گزر گیا اور خشک سالی کا زمانہ شروع ہوا تو لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی وجہ سے مصر میں غلے کی فراوانی تھی۔ اسی زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن فلسطین میں بھی قحط کی زد میں تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ بھی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ ان کا دار و مدار کھیتی باڑی پر تھا۔ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے کچھ غلہ وغیرہ لے کر آ جائیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف کے بھائیوں نے سامان سفر باندھا اور کنعان سے
مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ لوگ بادشاہ کے دربار کے پاس پہنچے تو نگہبانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ایک چھوٹا سا قافلہ فلسطین سے آیا ہے اور وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف کی اجازت سے جب وہ لوگ آپ کے سامنے آئے تو حضرت یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ لوگ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن حکم دیا کہ ان کی خاطر تواضع کی جائے اور ان کے حصے کا غلہ ان کو دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو بھائیوں نے بتایا کہ ہم جناب یعقوب کے بیٹے ہیں اور شہر کنعان میں رہتے ہیں۔ ہمارے والد یعقوب اللہ کے نبی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیا ہے، لہذا ان دونوں کے حصے کا غلہ بھی ہمیں دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور بھائی کا نام سنا تو غمگین ہو گئے اور فرمایا، اپنے والد کو میرا سلام کہنا اور اگلے سفر میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا تاکہ مجھے تمہاری سچائی پر یقین آ جائے، اور اگر تم اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو تمہیں گندم نہیں ملے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے جانے لگے تو آپ نے حکم دیا کہ گندم کی قیمت ان کی بوریوں کے درمیان میں چھپا کر رکھ دی جائے۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ جب وہ لوگ اپنا سامان کھولیں تو رقم دیکھ کر خوش ہو جائیں اور دوبارہ یہاں آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس کنعان پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو ساری بات بتائی اور کہا کہ والی مصر بہت اچھا انسان ہے، اس نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، لیکن ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ اگلے سفر میں بنیامین کو ضرور ساتھ لے کر آئیں ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں تم لوگوں پر کس طرح اطمینان کر سکتا ہوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے بھی تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو جیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ بھائی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور اونٹوں پر سے اپنا سامان کھولنے لگے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ سامان کے درمیان میں ان کی وہ رقم بھی موجود ہے جو انہوں نے گندم خریدنے کے لیے عزیز مصر کو دی تھی۔ وہ خوشی خوشی دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور رقم دکھا کر کہنے لگے کہ عزیز مصر اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس نے ہماری رقم بھی سامان میں چھپا کر ہمیں واپس کر دی ہے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیامین کا دل و جان سے خیال رکھیں گے اور اس کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایک بار پھر گندم لینے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جانے کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلایا کہ وہ بنیامین کی خوب حفاظت کریں گے۔ چنانچہ وہ بنیامین کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ جب وہ عزیز مصر کے محل تک پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جناب یوسف نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، انواع و اقسام کے کھانوں کا دسترخوان لگایا اور حکم دیا کہ دو دو بھائی مل کر بیٹھیں۔ جب تمام بھائی دو دو کر کے بیٹھ گئے تو بنیامین تنہا رہ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رونے کی وجہ پوچھی تو بنیامین نے جواب دیا، اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت افسردہ ہو گئے، لیکن کچھ بولے نہیں، بلکہ بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت
یوسف علیہ السلام نے حکم دیا